ماں کی دعاؤں کا اثر۔ ماں دنیا کا خوبصورت لفظ، احساس، تصور اور رب کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، جو انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت نعمت سے اپنی دوسری مخلوقات کو بھی نوازا ہے۔ جانور، چند، پرند، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ماں کی ممتا میں اور محبت کے رنگوں میں رنگی نظر آتی ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے ماں کے رتبے کو اونچا رکھا ہے، تو اسی طرح ماں کی دعاؤں میں بھی ایسا اثر رکھا ہے کہ جب بھی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور پھیلاتی ہے تو وہ دعا آسمانوں کی ساری رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی سیدھا رب کائنات کے عرش سے جا ٹکراتی ہے۔ ماں کی دعاؤں کے اثر کا ایک سچا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، آپ سب کی نظر میں ملاحظہ فرمانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیم اللہ کے لقب سے نوازے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب اس بابت اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے گاؤں کا فلاں کسائی جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کسائی سے ملا جائے اور اس راز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے کہ آخر اس کے ایسے کون سے خاص اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ چنانچہ اس بابت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کسائی کی دکان تک پہنچ گئے اور وہاں بیٹھنے اور کسائی کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے سارا دن اس کسائی کے ساتھ گزارا، لیکن کچھ ایسا خاص عمل نہ دیکھا۔ جب سارا دن بیت جانے کے بعد کسائی اپنی دکان بند کر کے اور ساتھ میں تھوڑا سا گوشت لے کر گھر جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ساتھ گھر آنے کی درخواست کی۔ کسائی موسیٰ علیہ السلام کو بطور مہمان گھر ساتھ لے آیا۔ کسائی موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بٹھا کر خود گھر کے کاموں میں جٹ گیا۔ کسائی جو گوشت ساتھ لے کر آیا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پکانے کی غرض سے آگ پر چڑھا دیا اور روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندنے لگا۔ غرض کے گوشت اور روٹی تیار کرنے کے بعد پلیٹ میں گوشت کا سالن اور گوشت ڈالا اور اس میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھگو کر گھر کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنے کے لیے آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس کے پیچھے ہو لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں ایک بڑھیا چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کسائی نے اپنے ہاتھوں کے سہارے اس بڑھیا کو اٹھایا اور پھر روٹی کے ٹکڑے جو سالن میں بھگوئے تھے اس بڑھیا کو کھلانے لگا۔ جب بڑھیا کھانے سے فارغ ہوئی تو کسائی نے اس بڑھیا کا منہ صاف کیا تو بڑھیا کسائی کے کان میں کچھ کہنے لگی اور کسائی نے مسکرا کر اس بڑھیا کو پھر سے چارپائی پر لٹا دیا۔ جب کسائی اس سارے معاملے سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف مہمان نوازی کی غرض سے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑھیا کون ہے اور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کسائی کہنے لگا، یہ بڑھیا جو آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ میری ماں ہے اور یہ بہت عرصے سے بیمار ہے اور روز میں اسی طرح اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنی ماں کو دوبارہ چارپائی پہ سلانے لگتا ہوں تو وہ میری ماں میرے کان میں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ تو میں یہ سن کر مسکرا دیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہاں میں ایک عام سا کسائی اور کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کو کہا کہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو خدمت کر کے اپنی ماؤں کی دعائیں لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری تحریر پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔